السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میرا موضوع ہے حلال روزی۔ اس لیے آج میں نے یہ موضوع اس لیے لیا ہے کہ آج کے دور میں انسان حرام روزی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسے پیسہ چاہیے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو۔ وہ روزی کماتا ہے تو یہ تمیز نہیں کرتا کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں یا حرام روزی۔ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو حلال ملتا ہے تو اٹھا لاتا ہے۔ حلال کو تو اٹھانا ہی چاہیے، لیکن اگر حرام ملتا ہے تو اس کو بھی اٹھا لاتا ہے۔ تو دیکھیے، ہمیں ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم حرام روزی کھائیں۔ تو اس کے بارے میں آپ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ بہقی اور مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کے دیگر فرائض کے بعد حلال روزی کو حاصل کرنا فرض ہے۔ شریعت کے دیگر فرائض کے بعد حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ دوسری حدیث، یہ حدیث بھی بہقی اور مشکات کی ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کا فرمان غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ محترم سامعین، غور کرو۔ اگر آپ نے غور کر لیا، اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر لیا، تو یہ زندگی میں سدھار پیدا کرنا آخرت میں کام آ جائے گا، قبر میں کام آ جائے گا، میدان حشر میں کام آ جائے گا۔ توجہ کرو محترم سامعین۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی، نبی کا فرمان سنو، نبی فرماتے ہیں لوگوں کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی، حرام روزی دی گئی، حرام رزق دیا گیا، تو وہ جسم، وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، ایسی روزی کھانے سے کیا فائدہ کہ ہمیں جنت میں جانے نہ ملے؟ میرے عزیزو، وہ جنت کہ جس کے اندر ہزارہا نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں، ایسے آرام، ایسے عشائش، ایسی چیزیں کہ دنیا میں انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ میری عزیزو، وہ جنت کہ جس میں انسان جب چلا جائے گا، مسلمانوں کو جنت ملے گی، تو مسلمان جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ جنت میں کبھی نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ موت آئے گی۔ ہر طریقے کا آرام ہوگا، ہر طریقے کا عیش ہوگا۔ اس کا نام ہے جنت۔ تو میری عزیزو، وہ جنت تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی، وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، حلال روزی کی طرف آؤ۔ کم کھاؤ مگر اچھا کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ، کم کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ۔ اور ہم کما کے لاتے ہیں، اگر
حلال کما کے لائیں تو ہم کھاتے ہیں، ہماری بیوی کھاتی ہے، ہمارے بچے کھاتے ہیں تو ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، اور جو ہمارے بچے کھائیں گے حلال روزی، ہماری بیوی کھائے گی حلال روزی تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر حرام روزی ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا۔ میرے عزیزو، حلال روزی کا تلاش کرنا عبادت میں لکھا جاتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا بندہ 5 وقتوں کی نماز پڑھتا رہے اور اپنے بچوں کے لیے روزی بھی کماتا رہے حلال روزی، تو اس کے 24 گھنٹے عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، حلال روزی کی طرف آؤ، حرام کی طرف مت جاؤ۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو اب میں سنانے جا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو یہ تمیز نہ رہے گا، یہ تمیز نہ ہوگا کہ میں نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کو یہ تمیز نہ ہوگا، یہ تمیز نہ رہے گا کہ انہوں نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حرام کا مال حاصل کیا ہے یا حلال مال حاصل کیا ہے، یہ تمیز نہ رہے گا۔ تو میرے عزیزو، بچو ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے، ایسی روزی سے جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ ایسی روزی کے قریب آؤ، ایسی روزی کماؤ جو روزی ہمیں جنت میں لے جائے۔ میرے عزیزو، اللہ نے کسی کو مال دیا تو یہ مال اس کے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اللہ نے کسی کو مالک نصاب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، تو اگر انسان اپنے مال کو پاک کر لے اس کی زکوٰۃ نکال کر، اگر انسان کو اللہ نے مالک نصاب بنایا، مالدار بنایا، اگر وہ مالدار ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ نکالے، مال کی فرض ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا۔ جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو مال پاک ہو جائے گا، یہ زکوٰۃ نکلا ہوا مال اس کے لیے رحمت بن جائے گا۔ اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ مال اس کے لیے حرام ہے۔ اگر زکوٰۃ نکال دی جائے گی تو مال پاک ہو جائے گا، یہاں بھی ثواب مل جائے گا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ اور جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ زکوٰۃ نکالنا، جب زکوٰۃ نکالے گا تو اللہ کے فرمان پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ نے جو مال دیا تھا، مالی کے نصاب ہم کو بنایا تھا، اگر ہم زکوٰۃ نکال دیں گے تو اللہ کے فرمان پر عمل ہو جائے گا، قرآن پر عمل ہو جائے گا۔ جب قرآن پر عمل ہو جائے گا تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالی جب راضی ہو جائے گا تو مصطفیٰ کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، مال کو پاک کرو، زکوٰۃ نکالو۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو وہ مال حلال نہیں ہوگا، حرام ہے۔ اس کو بے زکاتی کا مال قبر میں سانپ بنا دیا جائے گا، پریشان کرے گا۔ میرے عزیزو، مال کو پاک کرو اس کی زکوٰۃ نکال کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال انسان کے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کو پاک کر لیں تو یہی مال ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، اور اگر زکوٰۃ نہ نکالیں گے تو یہ مال ہمارے لیے زحمت بن جائے گا۔ تو آئیے احکام شرع پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔